بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر لیا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ، اگر ایسا کہا جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے آتے ساتھ ہی جتنے بھی ناجائز کام تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے جو پرائیویٹ سکولز کی فیسز تھیں ان کے حوالے سے بھی اس گورنمنٹ نے کافی سخت رویہ رکھا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ تعلیم تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو جب ایک عرصے سے ریاست پورا نہیں کر پا رہی ہے تو پھر پرائیویٹ سکولز نے آ کے جگہ بنائی، کیونکہ ہمارے بچوں کو پڑھنا تو ہے، اور ہم لوگ اپنی ساری ضرورتیں ختم کرتے ہیں۔ ہم کرایہ گھر کا گیا یا نہیں گیا، آپ کے بجلی کے بل پے ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ کے کھانے پینے اور کچن کے معاملات صحیح طرح ادا ہوئے یا نہیں ہوئے، مگر ہم نے بچے کی فیس وقت پہ دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ باقی ساری چیزوں میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے علاج کے لیے کمپرومائز کر سکتے ہیں، مگر بچے کی فیس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور پرائیویٹ سکولز میں جہاں ہمارے زیادہ تر ملک کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی فیسز کا جو ایک معیار ہے وہ میں آپ کو تو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ خود اچھی طرح واقف ہیں کہ کم سے کم 5,000 روپے ماہانہ سے لے کے 40,000 روپے سے زائد تک ماہانہ، یہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سکولز کی فیسز کا حال ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے، بچے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے ہر طرح ہمیں ملتے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں بھی ملتے ہیں، مگر چلیں ہم ہر گھر سے اگر 2 بچے کسی ایک سکول میں پڑھ رہے ہوں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا، اس گھر کا کیا ایک کتنا بڑا برڈن ہوگا بچوں کی تعلیم دلوانا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا انہیں درسگاہ میں داخل کروا کے، کسی سکول میں داخل کروا کے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی اور انہوں نے علم حاصل کر لیا؟ نہیں، علم تو پتہ نہیں کہیں رہ گیا۔ یہ تو صرف ایک ایجوکیشن ہے، وہ جو پڑھا رہے ہیں اس سے ایجوکیٹ تو ہم ہو بھی نہیں رہے ہیں۔ اور چلیں جو انہوں نے پڑھایا، کیا جو انہوں نے پڑھانا چاہا وہ بچے تک انجیکٹ ہو گیا، وہ ڈیلیور ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ اگر وہ ہو رہا ہوتا تو پھر ٹیوشن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس سارے معاملے کے بعد اسے ٹیوشن بھی پڑھنی ہے۔ وہ اے اسکوائر بی اسکوائر والے فارمولے اس نے پڑھا کے جس پہ مارے کھائیں ہم لوگوں نے، اور وہ تھیورم وغیرہ سارے، وہ آج تک میں زندگی میں کہیں استعمال ہی نہیں کر سکا۔ میں انتظار کر رہا ہوں میں اسے کہاں استعمال کروں، جس کے لیے اتنا وقت ضائع کیا ہم نے۔ مگر خیر، یہ تو ہمارے ایک نصاب کا معاملہ ہے سارا، مگر ہم اتنے مشکل سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کے بعد، پرائیویٹ سکولز میں داخل کروانے کے بعد ہم بچوں کو ٹیوشن کیوں پڑھاتے ہیں؟ آخر ایسی وہ کیا چیز ہے وہ مس ہو جاتی ہے درسگاہ میں جو آ کے ہمیں ادھر سے ہی ٹیوشن سے ہی ملتی ہے؟ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، جس میں نیوٹن ہو گئے، جس میں امام غزالی ہیں، بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، مطلب ابن خلدون ہیں، کون سی درسگاہ سے پڑھے ہیں؟ کون سی انہوں نے ٹیوشن لی تھی؟ مگر ان کو لوگ ضرور پڑھ رہے ہیں آج بھی۔ تو کوئی ایک چیز ایسی ہے جو مس ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں مس ہو رہی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کرنے والے کہ آخر ایسی وہ کیا بات ہے کہ کیوں ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹیوشن میں پڑھاتے ہیں، کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیوں اتنا ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ جو گھر جا کے بچوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ جو میرے پہلے مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ ماہر تعلیم ہیں اور ماہر نفسیات ہیں، جناب سلمان آصف صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سلمان صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے۔ گریٹ۔ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ماہر تعلیم ہیں، محمد اختر آرائیں صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی دعائیں۔ گریٹ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جو اکثر ہمارے شو میں
مہمان کی حیثیت سے تشریف لاتے رہتے ہیں. خالد خان صاحب تجزیہ کار ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے. گریٹ. سر سلمان صاحب, سر کیا کہیں گے آپ اس موضوع کے حوالے سے جس پہ ابھی میں نے ابتدائیے میں بات کی ہے, اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے پرائیویٹ سکول, ان کی فیسیں اور پھر ٹیوشن. بہت اہم اور بہت اچھا موضوع ہے. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کو آپ نے پلان کیا, اور جو واقعتاً ہر گھر کا, پاکستان کے ہر فیملی کا مسئلہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کیسے دلوائیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ ابن خلدون اور بلے شاہ اور البیرونی اور امام غزالی یہ کون سے اسکول گئے تھے. جی جی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ علم انسان کے اندر کیسے آتا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے 7 چینلز ہیں نالج کے. پہلا چینل ہے علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں. یہ پہلا چینل ہے اصحاب علم. اصحاب علم سے, نالجبل لوگوں سے جڑنے کے نتیجے میں. ٹھیک. علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں. علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں. علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں. علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں. اور علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں. اور علم کا 7واں سورس یہ ہے کہ علم آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ اگنورنٹ پیدا نہیں ہوتے, آپ علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز سے ٹکراتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ گرم ہے اور ہٹا لو, سوچتے نہیں ہیں, وہ آپ کا ہاتھ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے. ایک نیو بورن بیبی کے پاؤں پہ آپ پن چبھائیں, وہ اپنا پاؤں پیچھے کرے گا. اس کو یہ کس نے سکھایا؟ وہ کسی اسکول میں تو نہیں گیا, اسے یہ پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ پیچھے کرے گا. تو علم ہمارے اندر بھی موجود ہوتا ہے, ہم علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتے. ایک نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایک نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت کا تعلیمی نظام ہے اس میں اتنا غیر فطری طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا ہے, اور ایسا نصاب سامنے لایا گیا ہے, وہ چیزیں جو اس کو عملی زندگی میں کبھی پیش نہیں آنی, ہم اس کو جبراً اس کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم 5 چیزوں کو اگر ہم طے کر لیں, یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی ایسا کام اسے دیں جو واقعی اس کی زندگی میں کوئی فائدہ مند ہے, مفید ہے. دوسری بات یہ, ہم ہوم ورک ایسا دیں جس کو وہ خود سے کر سکے, اور ہم ایسا کام اسے دیں جس کو کرنے کا اس کا دل بھی چاہے. ہاں, ڈنڈے سے کروایا تو کیا کروایا. اور چوتھی بات یہ کہ ہم کوئی ایسا کام اسے دیں جس کو وہ خود کرنے کے بعد دیکھنا چاہے, اور پھر کوئی ایسا کام اسے دیں جس کو وہ کسی اور کو دکھانا چاہے. تو وہ ایک ایسا کام, ہم اسے ایک ایسا کام دیتے ہیں جو عملی زندگی میں کسی کام کا نہیں ہے. ہم اس کو ایک ایسا کام دیتے ہیں جو وہ خود سے کر نہیں سکتا, جس کو کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا, جس کو کرنے کے بعد اسے دیکھنا نہیں چاہتا, کر لے تو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. تو ایسی صورت میں اسے آپ کو ٹیوشن پہ تو بھیجنا پڑے گا. پھر تو آپ کو ایک جبری, پھر تو ایک کوتوال جو ہے وہ ہائر کرنا پڑے گا, جو اس کو ڈنڈے مار مار کے اس کو جو ہے وہ بٹھائے. اور وہ آپ سوچئے کہ یہ بچے ہمارے وطن کے, بہت معذرت کے ساتھ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 80% طلبہ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کبھی استاد سے ملنا نہیں چاہیں گے, اپنی زندگی میں کبھی ٹیوٹر سے ملنا نہیں چاہیں گے. اگر راستے میں انہیں ٹیچر یا ٹیوٹر مل جائے تو وہ راستہ بدل لیں گے. 80% طلبہ ہمارے وطن میں ایسے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے اساتذہ نے, ان کے جو معلمین ہیں, انہوں نے اپنا وہ کردار, اپنا وہ رویہ, اپنا وہ معاملہ اس طرح بچوں کے ساتھ نہیں کیا. تو بہرحال یہ بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بہت اچھا ہوا. یہ بھی ایک ٹھیک, یہ معلم والا جو معاملہ ہے یہ تو ایک پیغمبرانہ وہ کام رہا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معلم رہے, علم دیتے رہے. ہاں, اسی طرح سارے پیغمبر جو ہیں وہ اس علم جو ہے وہ بانٹتے رہے. اور یہاں پہ تو یہ انتہائی کمرشل ہو چکا ہے. اور جتنے بھی معلم ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان میں جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے, کوئی 80% سے زائد لوگ وہ ٹیچر بننا ہی نہیں چاہتے تھے. یا جب انہوں نے استاد کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ساتھ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اے ایس آئی کے لیے بھی اپلائی کیا ہو, کہیں کانسٹیبل کے لیے بھی کیا ہو, لائن مین کے لیے بھی کیا ہو, تو وہ اپنے اپنے حساب, انہیں نوکری چاہیے تھی, روزگار چاہیے تھا, وہ کہیں ملا نہیں اور وہ اس روزگار میں آ گئے. تو اس کا مطلب ہے نہ وہ انہوں نے کبھی ذہن میں زندگی میں کبھی سوچا کہ میں یہ کل کو روزگار پروفیشن میں اپناؤں گا, نہ میں جناب یہ ٹیچر بننے کے لیے کون پڑھ رہا ہے, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ملا ہے آپ کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل سلمان صاحب نے بہت تفصیلی اور بہت بہترین بات کی کیونکہ بہت ان کا ایکسپیرینس ہے، مگر میں تھوڑا پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ دیکھیں تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں کسی نہ کسی حد تک انوالو ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہر بچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود بخود ہی لرن کر لے۔ ایک میتھڈ ہم نے کہیں سے سیکھا کہ ٹائم ملٹیپلائی ود ٹائمز از ایکول رزلٹ، اسپیشلی جب لرننگ کی جاتی ہے۔ اب ایک سیشن ہے، ایک بچہ ہے، ذہین ہے، اور اس کا لرننگ سٹائل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچرز نے لرننگ سٹائل کون سا اڈاپٹ کیا ہے، کس میتھڈ سے اس کو ٹیچ کیا، کیا اس لرننگ سٹائل سے وہ بچہ جلدی پک کرتا ہے۔ اب اس ٹائم ملٹیپلائی ٹائمز یعنی مرتبہ، اب ہو سکتا ہے اس کو ٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہو، کوچنگ کی ریکوائرمنٹ ہو، ایک 30 منٹ کے سیشن میں ایک کانسیپٹ یا ایک جو بھی ٹیچنگ تھی وہ اس نے ابزارو نہیں کی، لرن نہیں کر پایا، تو ایک نارمل بچہ یا اسٹرگلرز جو ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے کہ مزید ٹائم چاہیے ہوگا ٹیوٹ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے 1-to-1 فارمیٹ میں وہ لرن کر پائے، تو اس کو ایکسٹرا لرننگ کی ریکوائرمنٹ تو پڑ سکتی ہے۔ اب ایکچولی بات ہے دوسرے ٹائم کی، ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک زمانہ ہوتا تھا 70s میں، ایک سلوگن تھا جو ہم نے سنا کہ ایک عورت کی، ایک لڑکی کی جو تعلیم ہے وہ ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ بالکل۔ اگر ایک ماں، یعنی کہ وہ اس نے ماں بننا ہے کل، اگر وہ ماں کے پاس وقت ہوتا، مدر کے پاس ٹائم ہوتا، تو وہ اپنے بچوں کو خود ٹیوٹ کرتی، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی، یا پیرنٹس کرتے۔ پیرنٹس کے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہے، وہ چیزیں آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں۔ اب 70s کی بات کر رہے ہیں، اس دور میں تو گھر میں صرف ایک شخص کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچے بھی کھا رہے ہوتے تھے، ایک کمائی کا سورس ہوتا تھا۔ آج تو سب کو کمانا پڑتا ہے اور پھر جا کے پورا گھر کھاتا ہے، تو جب روزگار کے لیے باہر نکلیں گے یا کام کریں گے تو پھر وقت تو آٹومیٹکلی چلا جائے گا، وقت کو اور اپنی محنت کو بیچ کے ہی تو ہمیں پیسے ملنے ہیں۔ مگر دیکھیں جو فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کمپلسری ہے نا۔ آپ کس کے لیے کماتے ہیں؟ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، پیرنٹس کا بھی کام ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہے، ہمارے ٹیچرز کے بھی، یعنی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے لیکنگ موجود ہے۔ تو بیسکلی بچہ جن کی گود میں آتا ہے ان کو پروان چڑھانا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، بیسکلی بنیادی ذمہ داری وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیرنٹس یا مدر جو ہے، وہ جو سلوگن کا میں نے ریفرنس دیا ہے، اگر وہ وقت ان کے پاس ہوتا اور اپنے بچوں کو ٹیوٹر کے پاس نہ بھیجیں، اور اگر ان کی تعلیم میں بھی کمی رہ گئی، ہمارے تعلیمی اداروں میں اچھا معافی چاہتا ہوں، ٹیوٹر کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جب اسکول میں بچہ آپ کا 6-7 گھنٹے پڑھ کے آتا ہے، اتنی کتابیں لاد کے جاتا ہے، اور اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں، تو آخر وہ کیا پڑھاتے ہیں ایسا کہ اسے پھر واپس آ کے یا بچے کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو ادھر رہ جاتا ہے؟ بچے کو اپنی اس کا بچپنا بھی تو ہوتا ہے بیچ میں، صرف کتابوں کے بیچ میں گھس کے سارا بچپنا اس کا وہ تو برباد ہو گیا۔ دیکھیں سر نے ایک 7 اس کی بات کی تھی، بیسکلی اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ صرف کتابیں ہی ایک ذریعہ تعلیم نہیں ہوتا، بہت سے اور ریسورسز بھی موجود ہوتے ہیں۔ مگر ٹویٹر تو کتابیں پڑھا رہا ہوتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ تعلیمی نظام ہمارا ایسا ہے کہ میمورائزیشن کا دور ہے۔ اچھا، جو میمورائز کر لیتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گریڈز کی دوڑ ہے، گریڈ اچھا ہے، پرسنٹیج اچھی ہے، تو ایکچولی آبجیکٹیو وہ ہے۔ اگر یہ آبجیکٹیو نہ ہوتا، اگر کچھ حاصل کرنے کا ہی ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی A1 آنا ہے، 90% لانا ہے تو ہی سب کچھ ہونا ہے، تو اسی کی ریس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح سر، ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو خالد خان صاحب سے جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے وہ پیش کریں گے اسی حوالے سے۔ کہیں مت جائیے جناب، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ سکولز کی بہت زیادہ فیسز
اور ان کی تعلیم اور اس کے بعد ٹیوشن کے حوالے سے خالد خان صاحب سے ابھی ہمیں بات کرنی ہے. وقفے سے پہلے ہم سلمان آصف صاحب سے اور محمد اختر ارائیں صاحب سے بات کر رہے تھے. خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اسی حوالے سے کہ جیسے کہ ابھی اختر ارائیں صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے, یہ سارا جو ایک نصاب جو ہے جو یہ اس کا مسئلہ ہے, اور جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی سلمان آصف صاحب سے بھی کہ وہ جو علم جو چیز حاصل کرنے کے لیے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں وہ تو کہیں مس ہو جاتی ہے. فہمی مسئلہ یہ ہے کہ جو موضوع ہے تو یہ بچوں کے مستقبل کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یعنی ہم جن اداروں سے لوگوں کو جیسا نکالیں گے وہی جا کے آگے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. جیسا ان کو نظام تعلیم ملے گا, جیسا ان کو علم ملے گا, ویسے ہی وہ نسلیں تیار ہو کے ایوان اقتدار میں پہنچیں گی. اور جیسی پہنچ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے کس طریقے سے پہنچ رہی ہیں. وہ اس مفاد پرست دور کے اندر افسوس کی بات یہ کہ گورنمنٹ نے تو ایجوکیشن سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. گورنمنٹ کے ادارے جو تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ آئے انہوں نے ان اداروں کے اندر جن کی ذمہ داریاں تھیں اس کو کنٹرول کریں, وہ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کوئی یعنی اس کے شعبے سے تعلق ہی نہیں تھا ان کا. یعنی وہ تعلق ان کا کسی اور چیز سے تھا, وہ ان کے مزاج کچھ اور تھے, لیکن ان کو لگایا گیا اچھا یہ کچھ نہیں ہے, یہ ہے وزیر, چلے ان کو بنا دیں, یہ سیکرٹری, ان کو سیکرٹری بنا دیں. یہ تھے وہ سورسز, یہ تھے وہ جگہیں جہاں سے نظام تعلیم کو بہتر کیا جا سکتا تھا اور ان اداروں کو صحیح طریقے سے وہ گورنمنٹ کے اداروں کو بہتر کر سکتے تھے. یعنی بیسک جو خرابی پیدا ہوئی ہماری وہ یہاں سے پیدا ہوئی کہ ان اداروں کو تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد کچھ ادارے تھے جو میں سمجھتا ہوں مشینری ادارے تھے یا کچھ اور دوسرے وہ ادارے چل رہے تھے اور اچھی تعلیم دے رہے تھے, وہ اپنے لحاظ سے تعلیم کو بہتر طریقے سے دے رہے تھے. ان کی فیسیں بھی نہیں تھیں, یعنی ان کی فیسیں بھی اتنی نہیں تھیں کہ وہ مطلب ایک بوجھ بنتے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر آیا. پرائیویٹ سیکٹر تعلیم نہیں آئی, یہ بزنس آیا, یہ کاروبار آیا. پھر وہ مزاج کے لوگ آئے کہ انہوں نے جو اس طریقے سے اچھا پھر نصاب کا. خالد بھائی معافی چاہتا ہوں, دیکھیں بزنس کی کاروبار کی سپیس آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ دیں گے وہ وہاں تو کاروبار شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اگر تو جو سرکاری اسکول ہیں جہاں سے ہمارے بڑوں نے تعلیم حاصل کی ہے یا وہ جن کے پاس مطلب وہ سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھے ہوئے ہوتے تھے, انہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, رات کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھ کے انہوں نے وہ اتنے قابل اور بڑے انسان بنے ہیں جو آج بھی ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں. جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ کہیں سے نہیں پڑھے ہوئے. جو اسکولوں کی شکل جنہوں نے نہیں دیکھی یا جنہوں نے صرف بچپن میں 2 جماعتیں دیکھی, آپ اپنی نانی دادی کا کسی کو پوچھنے کہتے ہیں پوری 2 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں, کوئی 5 جماعتیں جس نے پڑھی ہوتی تھی پورے گاؤں میں عزت ہوتی تھی. وہ صرف 5 جماعتوں کی وجہ سے نہیں, ان کے علم نالج کی وجہ سے ہوتی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ایجوکیشن گورنمنٹ کا تھا اس کے اندر جو اپائنٹ ہوئے ٹیچر وہ کس طرح ہوئے. یعنی یہ جو آپ نے ٹاپک شروع میں بیان کیے ہیں یہ تو کم سے کم 8-10 پروگرامات کے ٹاپک ہیں. جی یعنی یہ ایک پروگرام کے نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے ایک پروگرام کے اندر اس کو کر لیں, یہ 8-10 پروگرامات کے ٹاپک ہیں. یہ سرکاری اداروں کی تباہی کی اگر صورتحال کو سامنے رکھا جائے, وہاں پہ اپائنٹمنٹ کو رکھا جائے, وہاں کے ٹیچروں کے معیار کو رکھا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا, کن بنیادوں پہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے, تو وہ تمام چیزیں تباہی کا ذمہ دار بن گئی گورنمنٹ اداروں کے اندر, وہ تباہ ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک میں نے جس طرح کہا کہ ایک صنعت ہے جو کہ ایجوکیشن کی آ گئی. اب ہمارے جن لوگوں نے اسکول کھولے ہیں, پرائیویٹ کھولے ہیں, وہ ان جزیات کے اندر پڑ گئے ہیں. یعنی وہ اس جزیات میں پڑ گئے ہیں کہ بچے کی مینٹلٹی یہ ہے, بچے کی سوچ یہ ہے, اس کی جو ہے کہ اس کے پیرنٹس کو بھی توجہ دینی چاہیے, ان کو بھی جو ہے کہ اس کو دینی چاہیے, بلا شبہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن بات یہ کہ وہ ایجوکیشن ایسا کیوں نہیں سیٹ کیا کہ وہ ساری چیزیں اسی 5 گھنٹے کے اندر پوری ہو جائیں. وہ نظام تعلیم یا وہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا گیا ان لوگوں نے کہ اس کے اندر آپ کیا لے رہے ہیں, آپ فیس لے رہے ہیں, بھاری لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کچھ جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں لیں گے تو چلیں گے بھی نہیں ادارے, بے تحاشا لے رہے ہیں. اب اس بچے کو وہاں پہ گھر سے لے کے باہر تک صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں انجینئر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. یعنی یہ ایجوکیشن کا لازمی جز ہو گیا ہے کہ اس کو یہ تمام کام کرنے, یہ 2 کام کرنے ہیں خاص طور سے. اس کی بنیاد پہ اس کو تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم نہیں دی جا رہی. مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ایک بات کی تھی کہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے, یہ ہنر ہے. یعنی یہ لوگوں کو جو دیا جا رہا ہے یہ ہنر دیا جا رہا ہے. ایک شعبہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ بننا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے. ہمارا بچہ جب تعلیمی ادارے سے نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں علم تو یہ ہے کہ جب وہ میٹرک کر لے تو اس کو علم حاصل ہو جائے نا, وہ ایک سبجیکٹ کے اندر شعور نظر آئے نا, شعور نظر آئے. اس کے اندر شعور نہیں ہے.
اس کے اندر اپنے سبجیکٹ کے لیے تو بھی نہیں ہے، یعنی سبجیکٹ پہ ہو تو سبجیکٹ میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچیں محدود ہیں، ایک جسے کہنا چاہیے کہ حدود لگ گیا ان کو، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کیا ہے اور یہ کس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کو کس طرح وسعت دینی ہے، اس کو علم کو کیا وسعت دینی ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے، وہ ایک محدود دائرے کے اندر آ گیا۔ اگر اس نے کچھ سیکھا بھی ہے دنیا کے بارے میں تو کچھ دوسرے طریقوں سے، اس تعلیمی ادارے سے نہیں سیکھا۔ ایم بی اے ہے ایک، یہ ماسٹرز ہے بزنس کے حوالے سے یہ تعلیم ہے، اور جو ماسٹرز کرتا ہے اس میں اور اس نے خود بزنس نہیں کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے تو بزنس ہونا چاہیے نا، وہ تو ایک ریڈیو ٹھیلے کو بھی جو ہے وہ کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی، اس کی پہلی ترجیح ہے میں نوکری کر لوں، تو اس نے بزنس کی تعلیم لے کے بھی اگر نوکری ہی کرنی ہے تو پھر وہ تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات۔ اس وقت میں یہ کہتا ہوں، ایک بات یہ کہ یہ تمام چیزیں اداروں کے اندر ہو گئیں، اب اس کے بعد یہ ادارے تیار کر رہے ہیں پرائیویٹ ادارے، اس کے اندر جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں، یعنی کوچنگ سینٹر، پھر پرائیویٹ سیکٹر سے کوچنگ کی طرف جو رخ ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک پورا ایک موضوع رخ ہے، یہ مطلب یہ باقاعدہ ایک ہوا ہے جو کہ چلی ہے، گورنمنٹ سے تباہ ہوئے، اس کے بعد پرائیویٹ میں آئے، پرائیویٹ کے بعد پھر کوچنگ پر آ گئے۔ کوچنگ میں آنے کی وجہ بھی یہی ادارے بنے ہیں پرائیویٹ، انہی لوگوں کے پڑھانے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے کہ اس کا راستے دکھائے، پھر وہی جا کے جو ہے کہ یعنی یہاں تک کہ پریکٹیکل پرائیویٹ کر رہے ہیں، جو ادارے موجود ہیں پرائیویٹ اسکول کے جو ادارے ہیں ان کے لوگ پریکٹیکل جو کرتے ہیں 9th میٹرک کے وہ بھی پرائیویٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی لیبارٹریاں کھل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے اس میں تو بے تحاشا جو ہے کہ اس کا کوچنگ سینٹر کھلنے کے بعد، اور باقاعدہ ان کو ان اداروں کے اندر سے یعنی لیبل ہے نا، ان کے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لیبل ہیں، یعنی 500 700 800 سے لے کے محلے گلیوں سے لے کے 5000 10,000 اور 40,000 تک یہ تمام مطلب یہ کہ جا رہی ہے ان کی فیسیں جو ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تیار کرتے ہیں، باقاعدہ اخبار کے اندر آتے ہیں، ایڈ آتے ہیں جن کے شعبے بنے کہ آپ کو اگر ٹیوشن پڑھنی ہو تو یہ لوگ ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور یہی ادارے ہیں، یہی پرائیویٹ اچھا وہ بھی دیکھیں وہ ایک سپیس بن گئی نا، پھر ایک سپیس بنی اور لوگ وہاں پہ کاروبار کرنے آ گئے، اس کی کیوں وہ اگر وہ بھی اگر ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے تو وہ کبھی ان کو لوگ کال ہی نہ کریں۔ تو اب دیکھیں ایک سب نے اپنا گھر چلانا ہے، سب کو روزگار اکٹھا کرنا ہے، اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی مارجن ملے گا تو ہم ضرور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا پوٹینشیل ہے، یہاں کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ وہ بزنس مین تو تب ہی جاتا ہے وہاں پہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سحر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں کی حالت اچھی ہوگی، سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم دی جائے گی، اچھے اساتذہ رکھے جائیں گے، اچھا ماحول ہوگا، تو کیوں نہیں لوگ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں گے؟ پہلے بھی تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے اور دیکھیں کتنے قابل لوگ ہوتے تھے، لیکن آج کل اب ظاہر پرائیویٹ اسکولوں میں اگر اچھی تعلیم دے رہے ہیں، فیسیں زیادہ لے رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، تو لوگ وہیں جائیں گے نا۔ اگر اب گورنمنٹ اسکولوں کی حالت سدھاریں تو ان کی بھی حالت وہاں پہ بھی۔ اچھا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے سحر صاحبہ، وہ تو یہ تو بات طے ہے کہ سرکاری اسکولوں کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، تو لوگ پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی اتنی جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے ایک چھڑی کے ساتھ ٹھیک کر دے سرکاری اسکولوں کو۔ اب پرائیویٹ اسکولز میں بچے جاتے ہیں، مہنگی فیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیسز پیرنٹس دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بچوں کو ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سارے اسکولوں میں زیادہ فیسیں لے لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے بچوں کو، نہ اتنی اچھی ٹیچرز رکھتے ہیں یہ لوگ، نا فیسیں لے لیتے ہیں لیکن ٹیچر اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اچھے اسکول ہیں جو بڑے اسکول ہیں ان میں بے شک اچھے تجربے کار اور ٹیچر رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک بچے پہ شاید اتنی توجہ نہیں دے پا رہے ہوں گے کہ ان کو کوچنگ جانا پڑتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی۔ اچھا سلمان آصف صاحب، دیکھیے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایسے وہ کون سے خرچے ہیں پرائیویٹ سکولز کے جن کی وجہ سے انہیں ہر دفعہ فیسیں بڑھانی پڑتی ہیں، تو مطلب وہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ایک ٹھیک ہے جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک اجرت ہوتی ہے، ایک مطلب جو آپ کی جو پروفٹ ہوتا ہے ہر چیز میں ہوتا ہے،
آپ وہ بے شک اگر قرآن پاک کی کاپیاں جو ہیں وہ بھی اگر آپ تقسیم کریں گے تو وہ بھی ہدیے کے ساتھ آپ اس میں بھی اپنی اجرت تو رکھیں گے. تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک معاملہ تو ہوتا ہے, مگر اتنے وہ کون سے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارا پروفٹ ہی پروفٹ چل رہا ہے. تو لوگوں کو اس قدر اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ تو صرف ہمیں لوٹنے کے لیے سارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم نے ان کی تعلیم میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. آپ اس ٹیگ کو بیچ کے جو کچھ ہے وہ اپنے ان کے ماں باپ سے بچوں کے نکال لیں. اصل میں بات یہ ہے, جب آپ تعلیم کے عمل کو غیر فطری بنائیں گے اور مصنوعی طور پہ اس کو لے کے چلیں گے اور اس کے اندر وہ معاملات لے کے آئیں گے جس کا بچے کی زندگی سے تعلق نہیں ہے, تو یہ کام دشوار بھی ہوگا, یہ کام مہنگا بھی ہوگا, اس کے لوازمات بھی بڑھیں گے. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہرحال پروفیٹیئرنگ کا ایک جذبہ موجود ہے, منافع کا زیادہ سے زیادہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کی ایک خواہش موجود ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ہم نے اس پورے عمل کو جو اسکولوں کا نظام ہے اس وقت, وہ ایک بہت غیر فطری انداز سے چل رہا ہے. اور ہمارا یہ والی بات کہ ہماری تعلیم مہنگی ہے, یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے. یعنی ہمارا اس سے بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسے تعلیم کے نام پر ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم بھوسا بانٹ رہے ہیں تعلیم کے نام پر. وہ علم نہیں ہے جسے آپ, یعنی اہم بات یہ ہے کہ 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد کیا ہم کسی بچے کو علم دے پاتے ہیں, اس کو شعور دے پاتے ہیں؟ تو اسے شعور نہیں ملتا. اور بہت اہم بات یہ کہ یعنی کیا, بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم کو اس بنیادی سوال کا جواب فراہم کرنا چاہیے کہ زندگی مجھے ملی کیوں ہے اور اس زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے. اگر پوری تعلیم ہماری 14 جماعتیں 16 جماعتیں ماسٹرز کی سطح تک بھی اگر ہم ایک بچے کو پہنچا دیتے ہیں, تو کیا اس کے بعد اس کو اپنی لائف کا ایک میننگ فل لائف کا ویژن ملتا ہے؟ اسے نہیں ملتا. ایک اچھی بیوی, ایک اچھا شوہر اسے کیسا ہونا چاہیے, ایک اچھے انسان کے اندر کیا قابلیت ہونی چاہیے, وہ اسے نہیں ملتی. ٹیوشنز, ایگزام, پڑھائی, کوچنگ, یہ سب اس کے لیے یعنی اس کی زندگی اور اس کی ذات کو نفیس بنانے کے لیے یا اس کی تربیہ کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت اہم پرابلم ہے. مستقبل کے امکانی معاشی مفاد کو کہہ لیجئے انشور کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام آگے چلتا ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے اسکول بھیجتے ہیں کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ اگر یہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو کل کھائے گا کہاں سے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی میرا بچہ اگر اسکول نہیں جائے گا تو وہ اچھا باپ نہیں بن پائے گا, میرا بچہ اسکول نہیں جائے گا تو وہ اچھا انسان نہیں بن پائے گا, وہ اچھی بیٹی, اچھی بہن, اچھی بیوی نہیں بن پائے گی, بچوں کی اچھی تربیہ نہیں کر پائے گی. یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, شعور کے لیے کوئی نہیں بھیج رہا, شعور کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پہ ڈگریز کے لیے کام ہو رہا ہے, سارا نمبرز کے لیے کام ہو رہا ہے. زیادہ نمبر لینے سے مطلب کسی بچے کو یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ ہے یا جس نے نمبرز کم لیے وہ نالائق ہے. یہ صرف اس نے نمبرز تو حاصل کر لیے مگر وہ رہے گا نالائق ہی اگر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم رٹو طوطے اگر بنیں گے تو وہ ہم قوم کو نمبر ہی بنا رہے ہیں, نمبر ہی بنا رہے ہیں, نمبر ہی بنا رہے ہیں, ایگزیکٹلی نمبر ہی بنتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. اپنے مہمانوں سے آپ دوستوں کی رائے بھی شامل کرتے رہیں گے, کہیں مت جائیے. نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم تعلیم کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. جس تعلیم کے حوالے سے بہت سارے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمارے پروگرام میں. اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان میں سلمان آصف صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ماہر تعلیم و نفسیات ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محمد اختر آرائیں صاحب ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں, اور ہمارے تیسرے مہمان آج کے خالد خان صاحب ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ اور تجزیہ کار. محمد اختر آرائیں صاحب, اچھا اسکول کے جو معیار ہیں یا یہ جو ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, جو سرکاری اسکولوں کے معیار ہیں, تاکہ وہ جہاں سے یہ راستہ ٹوٹا تھا, جہاں سے ایک سلسلہ ٹوٹا تھا ایجوکیشن کا, وہ باہر نکلا تھا, واپس وہاں جا کے اس کو بہتر اچھا تعمیر کیا جا سکے. آپ نے گورنمنٹ اسکولس کی بات کی, اسپیشلی بیسکلی سلسلہ تو ٹوٹا 40-50 سال پہلے. جو پاکستان کی فرسٹ جنریشن تھی
یا اس کے بعد سیکنڈ جنریشن تھی جو اس وقت قابل اور لائق استاد جس کو سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو نئی میرٹس کو ایک طرف کر کے جو اپائنٹمنٹس کی گئیں، اس کے بعد جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ٹیچرز اسکولس میں جب ہم طالب علم تھے چھوٹی کلاسز کے 80s کی بات کروں 75 78 کی بات کروں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نیا ٹیچر جب بھی اسکول میں آیا، گورنمنٹ ٹیچرز جب بھی اسکول میں آیا تو وہ آ کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بیٹھتا تھا، چائے پیتا تھا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سورس کے ساتھ آیا تھا، میرٹس کو ایک طرف کر کے اس کی اپائنٹمنٹ کی گئی تھی۔ اب وہ آ کے چائے پیتا، بیٹھتا اور چلا جاتا، اٹینڈنس لگائی مسٹ رول پہ چلا جاتا، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کرتا تھا، ٹیچ نہیں کرتا تھا۔ دیکھا دیکھی جو کچھ قابل اور لائق اور لائل لوگ تھے وہ تو ٹیچنگ کرتے تھے، مگر موسٹلی جو ہے نیو اپائنٹمنٹس وہ ٹیچنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، وہیں سے سلسلہ ٹیچنگ کا ایکچولی شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے پراپر طریقے سے قابل استاد جو واقعی استاد بننے کے لائق تھے، اگر وہ اس فیلڈ میں رہتے اور ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز، موٹیویشنل پروگرامز اور اس پہ کام کیا جاتا تو آج شاید یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ یعنی کہ اچھے استاد اگر ہمیں مل جائیں تو اس سے یہ ٹیوشن کے معاملات ختم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اچھا پڑھانے والا ہو تو آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایگزیکٹلی اس کے بعد جو امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے کہ وہی استاد جیسے ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل میں پریکٹس اتنا ہی نہیں کرتا، کلینک کو ریفر کرتا ہے، جی ہاں، وہ کہتا کلینک آ جائے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی وہ تو چلو پھر بھی جاتا ہے۔ گورنمنٹ اسکولس میں یا کالجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے گئے کلاس وہاں لیتے ہی نہیں ہیں، اور وہی کوچنگ سینٹر انہوں نے ہی یہ روایت قائم کی، اکیڈمیز پنجاب میں کہلاتی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کوچنگ سینٹرز کہلاتے ہیں، انہوں نے ہی اس روایت کو قائم کیا۔ ابتدا کرنے والا پبلک سیکٹر ہی ہے، انہی کے اساتذہ ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں بھی گیپ موجود ہوگا، جہاں کوئی چیز کی ڈیفیشنسی ہوگی وہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں خوشاب سے۔ خوشاب سے سعدیہ بات کر رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اسکول پہ آپ اسکول پہ ٹاپک پہ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو آگے آپ یہ بچوں کے یونیورسٹی کے بارے میں مطلب بہت کم ایشوز اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں FSC تک تو بچے پڑھ لیتے ہیں، کالج میں چاہے جیسے بھی ماں باپ فیسیں بھر بھر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے آگے ان کی مطلب BSc کے بعد MSc یا IPhil کی، تو وہ آگے بچوں کو مطلب کہاں بھیجیں۔ بڑے بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، بہت سے کیمپس بھی بن چکے ہیں۔ اب آپ ہمارے یہ تجزیہ کار بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ذرا یہ تجزیہ کریں، یہ اس خوشاب ایریے میں دور دور تک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ایک سرگودا یونیورسٹی ہے، وہاں بچے اتنی مشکل سے جاتے ہیں اور ان کا اتنا وہ میرٹ ہائی ہے نا، تو یقین جانے وہاں بچوں کو بہت مشکل سے وہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ خوشاب سے جو بچوں نے مطلب جو یونیورسٹی گئے ہیں، جو آگے پڑھا ہے، وہ سارے سب کے سب سرگودا جا کے پڑھتے ہیں؟ سب کے سب جا کے سرگودا جاتے ہیں اور 5-7 ہزار روپیہ کیری والے لیتے ہیں، تو آگے ایڈمیشن بھی اب جیسے خاص طور پہ میری اپنی بچی نے BSc کیا ادھر سے جوراباد کالج، تو بہت ہے ماشاءاللہ، خوشاب جوراباد کالج بہت ہے، تو آگے اب جب اس نے MSc کرنا ہے تو یقین جانے ہم لوگ اتنی ٹینشن میں ہیں نا کہ میں اب اپنی بچی کو یہ سرگودا میں فارم لیے ہوئے تھے 2-3 چیزوں میں، MSc کیمسٹری میں، MSc زولوجی میں، اور ان کے اتنے میرٹ ہائی تھے کہ ہم جیسا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آگے اب ہم اس بچوں کا فیصلہ آباد یا اگر اسلام آباد بھیجیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ آپ، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے دشواریاں بہت زیادہ ہیں کہ کوئی وہاں پہ قریب کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، مگر آپ بہت خوش قسمت والدین میں سے ایک ہیں کہ آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے ان کی پڑھائی کے لیے آپ کو تکلیف تھوڑی سی اور اٹھانی پڑے، آپ ضرور اٹھائیے گا، مگر اس حوالے سے بات ضرور کریں گے، کیونکہ فوراً تو کوئی یونیورسٹی تیار نہیں ہوگی، مگر آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور ہے، اور باقی لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کروانی ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔
वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम तालीम के मौजू पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में सलमान आसिफ साहब हैं जो कि माहिर तालीम व नफ्सियात हैं, हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद अख्तर अराई साहब जो कि माहिर तालीम हैं, और हमारे तीसरे मेहमान खालिद खान साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट और तजियाकार हैं। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो भी हम शामिल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर 0213512345 है, और मेरा ख्याल हमारे साथ कोई कॉलर होल्ड पे भी हैं, हम जल्दी से इन्हें भी शामिल करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। ये तो याया भाई की आवाज़ लग रही मुझे। सर थैंक यू, आप मेरी आवाज पहचान लेते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि हॉट टॉपिक ऑफ द यानी टाइम है ये। एग्जैक्टली फहीम भाई, मैं एक बात कहूंगा, कहते हैं ना इल्म बड़ी दौलत है, तो ये इल्म दौलत जो है ये स्कूल माफिया के लिए बड़ी दौलत है, लेकिन बच्चों और उसके माँ बाप के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो मजा ये है कि आप ये स्कूल जो है ना, स्कूलों का जो म्यार है, और स्कूलों की आपने म्यार की बात की, तालीम की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज अगर आपकी एजुकेशन, अगर आपकी गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी होती, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कितनी दफा आपने प्रोग्राम किए, मैं हमेशा कहता हूँ यार इतने बड़े बड़े स्कूल्स थे, इतने बड़ी बड़ी इसकी जगहें थी, इन्होंने उसको जाया कर दिया। अब उनको मौका मिला, जाहिर प्राइवेट इदारे जब सामने आए तो अच्छी तालीम के लोग वहां गए, फिर वो इतने स्ट्रांग होते गए कि वो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, तो आज माफिया बन गए। आज यकीन करें कि आज ये जो सलमान भाई बैठे हुए इनकी तो उनकी नफ्सियात पे काम करते हैं। अब देखें ना, जिस बच्चे आपने हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस पर आप उसको आप फॉलो नहीं करें, बच्चों को आप कहां से बाहर खड़ा कर देते हैं, सजा देते हैं उनको, तो उनकी नफ्सियात पे बच्चों के कितना स्ट्रांग असर पड़ता है। और एक आदमी जिसने अगर फर्स्ट को 10,000 भी अफोर्ड कर सकता है, आप उसकी फीस 15,000 करते हैं, तो उसके बाद उसका क्या असर होगा? वो उसके घर पे, मतलब उसका बेटा ये रेट करेगा ना कि यार उसका बच्ची इसकी रेट करके मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तालीम। ये बच्चों की नफ्सियात पे भी असर डाल रहा है। और अगर आज मैं कहूँ कि आज क्या पॉलिसी इख्तियार है, पॉलिसी एक ये इख्तियार करें कि आप कोई भी स्कूल, कोई भी इदारा खुलने से पहले उसकी उसकी प्री क्वालिफिकेशन, उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए पहले उसको खोलें। अब मैं जहां चाहूँ खोल दूं स्कूल, ना मुझे प्रीमिसेस की कोई मेरे पास कोई कंडीशन है, ना मेरे पास कोई टीचर्स की क्वालिफिकेशन की कंडीशन है, और हम फीसें इतनी चार्ज कर रहे हैं। मैं देखें ना फहीम भाई, मैंने तो इतना सर्वे किया, देखें आप, इनकी इंडस्ट्री से ज्यादा इनकम है। सिर्फ फॉर्म बेच के, कुछ इदारे फॉर्म बेच के इतने पैसे कमाते हैं कि तस्वुर नहीं कर सकते। तो अगर आप सीरियसली इसको टेकअप नहीं करेंगे और सिर्फ आप ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, आपको ये भी देखना है कि अगर बच्चों पे इनके क्या असरात है। मेरा सवाल आपके पैनल से ये है कि देखें, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन स्कूल वालों पे कोई असरात नहीं हो रहे इस चीजों के। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इकदाम लिए जाए कि बच्चों की तालीम पे भी फर्क ना पड़े और ये काबू में भी आ जाए? कौन सा ऐसा इदारा बनाया जाए? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान आसिफ साहब, पहला सवाल उन्होंने आपसे ही किया कि बच्चों के रवैयों पे क्या असर पड़ता है, तो ज़रा इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अहम बात है। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल की जो फ़ीस है, आइडियली किसी बच्चे के इल्म में ना हो कि मेरे स्कूल की फ़ीस क्या है। जिस बच्चे के स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, उसको अगर ये एहसास होता है कि मैं ज़्यादा फ़ीस वाले स्कूल में पढ़ता हूँ, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। और अगर किसी बच्चे के स्कूल की फ़ीस कम है और उसको ये एहसास होता है, मतलब ये जो बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं ना कि मैं तो 10,000 वाले स्कूल में जाता हूँ और उसका कज़न है जो 2,000 वाले फ़ीस में देने वाले स्कूल में जाता है, और एक और मोहल्ले का बच्चा है जो शायद और कम फ़ीस वाले स्कूल में जाता है, तो ये जो बच्चों के रवैये स्कूल की फ़ीसों की वजह से बदलते हैं कि शायद मैं कोई बहुत बड़े स्कूल में जाता हूँ तो मैं कोई बहुत, ये कमाल की बात है। असल में बात ये, अगर पेरेंट्स तो खुद ये बच्चों के ऊपर ये बात डालते हैं कि तुम महंगे स्कूल में पढ़ते हो, 10,000 रुपया तुम्हारी फीस है, दिल लगा कर पढ़ो, तुम्हारा बाप किस तरह फीस देता है, ये मैं खुद बता। ये जो है, ये हमारे यहाँ, हमारे माहौल में हम जो अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, उसका जितना हम उनके ऊपर वो एहसास बार बार दिला रहे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। मतलब इसकी जगह, हाँ, इसकी जगह हमें ये करना चाहिए कि हम वैसे ये बात करें कि ठीक है, तुम्हारी खातिर हम एक मेहनत करते हैं, हमें तुमसे कुछ तवक्कुआत हैं, वो अपने अच्छे अंदाज से बताएं, लेकिन ये जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसको कह लीजिए जताना, उसका जो जताना है कि तुम्हें इतने की ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतने की फ़ीस देते हैं, इतने का ये देते हैं, उस बच्चे ने तो नहीं कहा कि आप मुझे इतने की ट्यूशन पढ़ाएं, मुझे इतने महंगे स्कूल में भेजें। ये बहुत सारे वालिदैन महंगे स्कूल में बच्चों को अपने तारुफ को बेहतर रखने की खातिर भेजते हैं। वो जब 4 लोगों में बैठते हैं तो कहते हैं, वालिदाएँ कहती हैं कि भाई मेरा बच्चा तो फला जगह जाता है, तो दूसरी फिर जवाब में कहती है मेरा बच्चा फला जगह जाता है, तो एक 12,000 वाले में जाता है, एक 15,000 वाले में जाता है। तो ये ब्रांड की तरह बता रहे हो, ये ब्रांड की तरह, हाँ, कि जैसे हमने कोई फला ब्रांड के कपड़े पहने हुए, तो फला ब्रांड के स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराया हुआ।
اصل میں بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے ساتھ تکریم کا رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس کے لیے بدتمیز ہونا دشوار ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بدتمیز بچہ اس انسان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا جو اس کی عزت کرے، جو اس کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آئے، جو اس کو محبت دے، شفقت دے، اس کے لیے دشوار ہو جائے گا یہ۔ لیکن بچے جو ہیں بدتمیزی کرتے کس انسان کے ساتھ ہیں؟ جو کہ ان کو معاف نہیں کر سکتا، جو انہیں درگزر نہیں کر سکتا، جو ان کو چھوٹا سمجھ کے بات کرتا ہے، جو ان کو نیچا اور حقیر سمجھ کے بات کرتا ہے۔ آپ بچے کو وہ عزت دیجئے جس عزت کو آپ بچے سے لینا چاہتے ہیں، آپ کو وہ عزت ملے گی۔ آپ بچے کو اپنے ہی جیسا مکرم اور معزز انسان سمجھ کے اس سے بات کیجیے، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ بچے کی سب سے اچھی مدد یہ ہے کہ ہم اسے بچہ اپنے ہی سمجھ کے جیسا ڈیل دوسرا کریں، انسان سمجھ کے بات اپنے ہی کریں، جیسا اسے ایک بچہ سمجھ کے بات نہ کریں۔ بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں، جتنا بڑا انسان دنیا کا بنانا چاہتے ہیں، اتنے بڑے انسان کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے، آپ اتنی رسپیکٹ ابھی سے دینا شروع کریں، انشاءاللہ یہ اتنا بڑا انسان بن کے دکھائے گا۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں، سوسائٹی میں اس طرح کا برتاؤ کس طرح کے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ ویسا انسان نہ بن جائے۔ اگر آپ بہت بڑا عالم، بہت بڑا دانشور، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو اتنے بڑے لیڈر کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے، آپ اس انداز سے اس کو بیہیو کریں، اور یہ مت بتائیں اسے کہ تمہارے اوپر ہم نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ بلکہ بڑے آدمی کی تو فخر جو ہے نا، بڑے آدمی کا فخر اس میں نہیں ہوتا کہ میں مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، بڑے آدمی کا فخر یہ ہوتا ہے میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا ہوں، میں نے تو میں نے تو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے، میں نے تو سیکنڈ ہینڈ کتابیں خرید کے، اس سے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم نے اس کے باوجود الحمدللہ یہ کام کیا۔ یہ اس کا فخر ہوتا ہے، اس کا یہ فخر تھوڑی ہوتا ہے کہ میں نے تو بچپن سے ہی سونے کا نوالا میں نے منہ میں میرے دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ والدین کے اپنے ذہنی تعصبات ہیں، وہ پیسے کو، مال کو، برانڈز کو، ظاہری چمک دمک کو چونکہ ویلیو دیتے ہیں، لہٰذا اسی انداز سے اپنے بچے کو پریشر میں لیتے ہیں۔ ہمیں بچے کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ بڑی عمدگی سے آپ نے سوال کا جواب دیا، اور کافی اس میں اصلاح نظر آئی مجھے، جس کا ہم بالکل آپ سے توقع بھی رکھ رہے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فیض بھائی، لاہور سے رانا لیاقت بات کر رہا ہوں۔ رانا لیاقت صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں رانا صاحب؟ بات یہ کہ ابھی جو کہ تعلیم کے بارے میں آج کا موضوع ہے، اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو میں عرض کروں گا، چونکہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں، چونکہ میں لاہور میں ہوں، یہاں 1 سال میں نے خود ٹیچ بھی کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا، پرائیویٹ اسکول میں تھا، میں اردو ٹیچ کیا کرتا تھا، تو گورنمنٹ اسکولوں کو بھی میں نے جا کر دیکھا، اور پرائیویٹ جو بھی لاہور میں ہے اس کا معیار گورنمنٹ سے بہتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حقیقت ہے۔ وہ اس لیے کہ زیادہ توجہ کے بچے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں توجہ دی جاتی ہے جو گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اور جبکہ ہم خود گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہیں۔ میں نے کالج، میں حیدرآباد میں جب تھا تو کالج کالی موری میں، گورنمنٹ کالج، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ دور بہت اچھا تھا، ٹیچر بہت اچھے تھے، ٹیچروں کی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے اسکول کالج ہیں ان میں اب وہ بات نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ اور جہاں تک بچوں کا ٹیوشن کا تعلق ہے تو ماں باپ نے بھی کیا کیا ہے کہ آج کل سارا ٹیوشنوں پہ ڈال دیا ہے، کہ چاہے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بچوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ٹیوشن مسٹ ہے، جبکہ ہم لوگ جس دور میں تھے ٹیوشن نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم خود ہی محنت کیا کرتے تھے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ضروری نہیں کہ ٹیوشن ہی ہو، لیکن آج کل جو بھی ہے وہ بچوں کو ٹیوشن کی طرف زیادہ راغب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فہیم بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے معیار کو ہمیں خاص طور پہ گورنمنٹ جتنے بھی اسکول کالجز ہیں اس کو بہتر بنانا ہوگا۔ بالکل میرا پیغام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سر، اختر صاحب، ٹیوشن کا بیسیکلی مقصد ہوتا کیا ہے؟ بچے وہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں بچہ وہ ٹیوشن میں جا کے پوچھتا ہے، جو اسے کلاس میں جو پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں جو کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ اس نے جا کے اپنے ٹیوٹر سے وہ ان سے ڈسکشن کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول میں بچے جو ہیں وہ اکثر سوال نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک پرسنالٹی میں یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سوال کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، آپ کم از کم اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ سوال کریں، آپ کو اس کا جواب ملے۔
ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہت سارے مسائل ہمارے بہتر ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سوال کرنے کا اختیار ہو. تو خیر ٹیوشن کے بارے میں ابھی پچھلی کالر سے ان کا سوال یہ تھا, پچھلے کالر یہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ دل کرتا ہے اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بیسکلی ان کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی, مگر بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی ہمارے نظام کے اندر کہیں گیپ موجود ہوگا وہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہاں اگ جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جب پبلک سیکٹر جو گورنمنٹ اسکولس ہیں جو ایجوکیشن بیسکلی گورنمنٹ سبجیکٹ ہے, ان کو چاہیے کہ اس اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. تو چیلنج دیں پرائیویٹ سیکٹر کو کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنی ایزیلی جو ہے وہ اسٹیبلش نہ کر سکے اپنے ادارے, ٹھیک ہے. اگر اس کی وجہ جب گیپ موجود ہے تو ہر بچے نے اسکول جانا ہے. آپ کا بچہ ہے, آپ دیکھیں جتنے بھی آفیسرس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, سب کے بچے نہ صرف میٹرک سسٹم بلکہ کیمسٹ سسٹم میں جا رہے ہیں. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر کے ان اعلیٰ برانڈڈ اسکولس میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک برانڈ سمبل بن گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم والدین پیرنٹس خود اس چیز کو آؤٹ سورس کریں گے اور یہ سب چیزیں کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے پرابلمس تو جنم لیں گے. ٹیوشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی وجہ ہے. اور جو آپ نے سوال کا پہلا ایک حصہ تھا کہ کیوں ٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹیوشن کی ریکوائرمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ تدریس میں لیسن پلان انٹریکٹیو نہیں ہوتا, جس میں آپ کے شاید کوشچن پوچھنے کی بھی بات تھی. انٹریکٹیو لیسن پلاننگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہے کہ سوال و جواب ہوگا, اس کے سوالوں کے جواب ادھر کا کام ادھر ہی ختم کر کے آئیں گے بچے. کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہوگی تو کچھ ٹو وے بات ہوگی. جب کانسیپٹ بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی, رٹا ہوگا اور صرف ایک سلیبس ہے, اگر وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتاب سے دیکھ کر سیم کا سیم لکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ میمورائزیشن ہی کی جائے گی, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ بالکل صحیح, بالکل صحیح. خالد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب سے ان کی رائے ہم شامل کریں گے اسی حوالے سے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور تعلیم کے موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تعلیم کا گرتا ہوا معیار اور پرائیویٹ سکولز کی بڑھتی ہوئی فیسیں اور پھر اس کے بعد ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت. تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. ہمارے ساتھ آج سلمان آصف صاحب موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محمد اختر ارائیں صاحب ہیں, یہ بھی ماہر تعلیم ہیں. اور ہمارے ساتھ خالد خان صاحب موجود ہیں. خالد خان صاحب, اچھا یہ تو وہ سارے مسائل تھے جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے ایسے وہ ہو رہا ہے اور سرکاری اسکول میں تعلیم کا معیار بہت گرا ہوا ہے. مطلب اس قابل نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھا سکیں. میجورٹی شاید کوئی اچھے اسکولز بھی ہوں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل سبھی کچرا کر دیں. آج بھی کچھ نہ کچھ سرکاری اسکول ہوں گے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ان کا حل کیا ہے؟ ابھی حل گورنمنٹ سیکٹر کی جانب سے اور والدین کی جانب سے, کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کی طرف سے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہ تعلیم کے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک چیز کو ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ابھی بھی ان سرکاری اسکولوں میں جانے کی سکت بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے سرکاری اسکول ہی غنیمت ہے. پھر بھی دیکھیں, سلمان بھائی نے بات تو بہت اچھی کر دی تھی ایک تعلیم کے حوالے سے اور بچے کے حوالے سے, اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑی جو مسئلہ ہے یہی ہے کہ گھر, اور گھر کے اندر یہی ہے کہ ماں جو ہے سب سے پہلی جو بچے کی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. وہیں سے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی اچھی گفتگو رکھ دی کہ جس طریقے سے ہمیں اس کو کرنا ہے. تو وہ نظام کس طرح صحیح ہوگا, وہ کیا معاملات ہیں, وہ بالکل ایک پرائیویٹ ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ اور اس کے کوئی اثرات نہیں ہو سکتے. وہ تو معاشرے کی ایک ارتقائی عمل ہے جس کے تحت ایک نسل تیار ہوئی ہے, اور آج اس کی نسل سے جو اولادیں اور بچے ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت سی ان کے اندر کمی موجود ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو تعلیم کے مسئلے پہ ایڈ ہاک کا جو نظام ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا. ایک گورنمنٹ آئی, یہ پالیسی ہے. ابھی گورنمنٹ آئی ہے, ہم نظام تعلیم کو بدلیں گے.
آپ نظام تعلیم نہیں بدل رہے ہیں، آپ مزاج تعلیم بنا رہے ہیں. جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ مزاج تعلیم دے رہی ہے، اس کے ذہن کے اندر آیا یہ ہے، پرویز مشرف آیا یہ تعلیم ہے. یعنی آپ کے کہنے مطلب ایسی پالیسیز ہوں جس کو چھیڑا بھی نہ جا سکے، کوئی بھی گورنمنٹ آ کے نہ چھیڑ سکے. مطلب ایک ایسی تعلیم ہو، اس کے لیے مطلب ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے لوگوں کو ملا کے، کیونکہ یہاں تو مختلف طبقات موجود ہیں نا. دیکھیں نظام تعلیم کے لیے میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، ان کی کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اگر اس کے اندر ایک راہ نکالی جائے ایک آنے والی نسل کے لیے تو سارے کسی نہ کسی اس کو متفق ہو سکتے ہیں. یہ پالیسی نہیں ہو سکتی کہ میری سوچ یہ ہے کہ میں ترکی کے نظام سے متاثر ہوں، میں ایران کے نظام سے، میں یورپ کے نظام سے، اور میں لا کے اس نظام کو نافذ کر دوں. یہاں پہ نسلوں کی تیاری کے لیے آپ کو نظام تعلیم بنانے کے لیے آپ کے مزاج، آپ کے ماحول اور پھر آپ کا جو نظریہ ہے اس کو تقویت دینی ہوگی، اس کے مطابق آپ کو ایک ترتیب دینی ہوگی، اور وہ نظام ہوگا جو مستقل ہو. پھر چیک اینڈ بیلنس. یہ دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن کو کم سے کم اس چیز سے بالکل علیحدہ کر دے کہ وہاں پہ سورس کی بنیاد پہ اپائنمنٹ ہوں گے، وہاں ٹیچر رکھے جائیں گے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کے اندر اپائنمنٹ کیے جائیں وہ بھی پبلک سروس کے ذریعے کی جائے. مطلب یہ این ٹی ایم اور یہ جتنے ہیں این ٹی ایس وغیرہ جن کے تحت ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا کیا نظام ہے، ان کا کیا تھا. یعنی سب سے زیادہ کرپشن میں وہ پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اداروں کے جو ٹیچر ہیں وہ 30-30 40-40 50-50 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لے رہے ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں 8,000 10,000 5,000، یہ بھی اچھے ٹیچر ہوں گی، اس سے کم ہے. لیکن معیار تعلیم جیسا بھی ہے اس سے بہت تنقید کی جا سکتی ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ اس سے لاکھ درجے بہتر نظر آئے گا آپ کو پرائیویٹ. ٹھیک ہے، مگر سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ سے دوسرے کسی ملک سے متاثر ہو کے آپ یہاں پہ وہ سارا کچھ اپلائی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے بھی تو انہی مسائل کے اوپر قابو پایا ہی ہے. آج نہیں 100 سال پہلے 150 سال پہلے ان کے 50 سال پہلے ان کے یہاں بھی تو ایسے ہی مسائل ہوں گے. فرانس ہے، فرض کریں فرانس ہے نا، نظام تعلیم ان کی اپنی زبان میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا جو ہے کہ اس کا ترکی ہے، اس کا اپنی نظام تعلیم اس کی اپنی زبان میں ہے. ہم متاثر کیا ہوئے ہیں کہ ہم انگلش ہی کے بغیر جی نہیں سکتے. ایک سبجیکٹ ہے، میں مانتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو مطلب دیا جائے، اہمیت دی جائے، وہ ہماری انٹرنیشنل ضرورت ہے. لیکن کیا ایک بچہ جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا ایک بچہ اپنی پوری زندگی اپنے جتنا وقت ہے وہ صرف انگلش سیکھنے میں لگا دیتا ہے؟ وہ اس کو جو جن چیزوں میں مطلب توجہ دینی چاہیے اس سے ہٹ کے صرف اسی میں لگا دیتا ہے. اور ماں باپ جب وہ اس کا بچہ 4 لفظ اس کے سامنے انگلش کے بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے 5,000 روپے وصول ہو گئے. بالکل ایسا ہے. بچے بھی ہمارے کنفیوز ہیں. اسکول میں انگریزی ان سے بولی جاتی ہے، گھر میں ماں باپ اردو بولتے ہیں، ماں باپ ان کے سامنے آپس میں پنجابی میں، سندھی میں یا بلوچی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور شام میں مولوی صاحب عربی پڑھانے آ جاتے ہیں. ایک بچے کے 5 زبانیں نظام چل رہے ہیں. اچھا سر، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، جلدی سے شامل کریں گے، وقت ہمارے پاس کم ہی ہے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم صاحب، منیم بنگش بات کر رہا ہوں. منیم بنگش صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل سر، خیریت ہے. آپ سب خیریت سے؟ بہترین. کیا کہیں گے سر؟ میں سر مختصراً کہوں گا کہ بہت اہم ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو ہمارے معزز مہمانوں نے کہا ایک اچھی تصویر کشی انہوں نے جامع طریقے سے کی ہے. بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اور سرکاری تعلیمی اداروں سے اگر موازنہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا فرق واضح نظر آتا ہے. دیکھیں ایک تو نظامی تعلیم پہ بات ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے یکساں نظامی تعلیم کا کنسیپٹ پریکٹیکلی کچھ ہو ہی نہیں رہا. ایک سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایک الگ نصاب چلایا جا رہا ہے، سرکاری اسکولوں میں ایک الگ نصاب چلایا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر کوالٹی ایجوکیشن کے جو دعوے ہو رہے ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن کی راہ میں خاص کر گورنمنٹ کے اداروں کو آپ دیکھیں تو ان میں حائل جو رکاوٹ ہیں جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا کوالٹی ایجوکیشن کا فروغ جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اداروں میں ٹیوشن کا خاص کر جو نئی نسل میں وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کوچز کلاسز اور ساتھ میں پھر ایکسٹرا سیکنڈ ٹائم اور یہ تھرڈ ٹائم، تو اس طرح کی یہ پروفیشنلزم کی جو سوچ ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ منیم صاحب، آپ نے صحیح کہا. اور یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اس پہ کوشش کر رہی ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلمان صاحب میں آپ کو شارٹلی کچھ کمنٹس شامل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انگریزی کی جو ہے نا وہ تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے لیے تعلیم وہی ہے جو بچہ انگریزی بولتا ہے، واہ کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس سوچ کے بارے میں آپ اگر چند الفاظ کہنا چاہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں بچے کا جو فہم ہے اور بچے کی جو سوچ میں ڈیپتھ ہے وہ اس کی اپنی زبان میں ممکن ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنی زبان سے بچوں کو بیگانہ کر دیں گے اور اپنی زبان کی قدر کے قابل انہیں نہیں بنائیں گے، ہم اپنی زبان سے ناقدری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان بولنے پہ شرمندہ ہو رہے ہیں. ہم اردو جو ہے
وہ ذرا خراب انداز سے بولتے ہیں اور انگریزی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں انگریز کی طرح بولیں. یہ بہت مروبیت کی بات ہے, اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے, ایران میں ایسا نہیں ہے, ترکی میں ایسا نہیں ہے, چائنا میں ایسا نہیں ہے, جاپان میں ایسا نہیں ہے, جرمنی میں ایسا نہیں ہے, سوائے ان ممالک کے جن کی انگریزی اپنی نیٹو لینگویج ہے. ان ممالک کے علاوہ باقی ممالک کے اندر انہوں نے اپنی زبان کو جگہ دی ہے. ہمیں بھی اپنی زبان کو پورا کہہ لیجئے اس کو جگہ دینی چاہیے اور بچے سے اپنی زبان میں بات ہونی چاہیے. بچے کو دوسری زبان بولنے پہ مجبور کرنا سوشلی ایکسیپٹیبل فارم آف چائلڈ ابیوز بنا ہوا ہے. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج ہم نے ٹیوشن کے حوالے سے بات کی. میں جو سارے معاملات ہیں ہر چیز پہ ہم ریاست کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, ہر چیز میں ہمیں دوسرا شخص غلط نظر آتا ہے کیونکہ ہم غلط کبھی نہیں ہو سکتے. مگر ایک چیز یہ ضرور سوچیے گا کہ ہم اگر ٹیوشن کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس یہ بہت بڑا جواز ہوتا ہے کہ نہیں بچوں کی اتنی کتابیں ایسی ہیں ہم پڑھا نہیں سکتے. سب پڑھا سکتے ہیں, اگر نہیں بھی پڑھا سکتے تو آپ ان کے ساتھ کتابیں کھول کے بیٹھیں تو صحیح ایک دفعہ, جو کم از کم آپ انہیں جو دینی تعلیم ہے انہیں سپارہ وہ تو پڑھا سکتے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم تو دے سکتے ہیں. ہم وہ بھی نہیں دیتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ٹیچر رکھا ہوتا ہے, ایک مولوی صاحب یا ایک استانی صاحبہ آتی ہیں وہ آ کے پڑھا کے جاتی ہیں. تو کم از کم ہمیں خود اپنی ایفرٹس کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں واقعی مخلص اور فکر مند ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.